کیا غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے؟ غزوہ ہند کب شروع ہوگا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا اسرائیل فلسطین حالات پہ یہ کہنا ہے کہ اب غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ آئیے اس دعوے کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ ہند کے حوالے سے کی جانے والی پیش گوئیوں سے جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ واضح ہے کہ حدیث میں آگ سے مراد جنگ ہے، یعنی حدیث کے مطابق غزوہ ہند سے پہلے ملک شام سے جنگ کا آغاز ہوگا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی مظالم سے تنگ آ کر جب فلسطینیوں نے اسرائیل پر کاری ضرب لگائی تو رد عمل میں بھوکلاہٹ کے شکار اسرائیل نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ مل کر نہ صرف غزہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں بلکہ ملک شام پر بھی حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شام سے اٹھنے والی آگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شام سے اٹھنے والی یہ آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں کیسے لے گی؟ ناظرین، حدیث کا علم رکھنے والے محققین کے مطابق دنیا میں اب امن کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے اور اس وقت دنیا ایک خطرناک جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند سے پہلے تم پر 4 فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون ریزی یعنی قتل و غارت کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں خون اور حرام مال کو حلال سمجھا جائے گا، اور تیسرے فتنے میں خون، مال اور شرم گاہوں کو حلال سمجھا جائے گا، جبکہ حضور نے فرمایا چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور سب پر چھا جانے والا ہوگا، یہاں تک کہ یہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارے گا، حتیٰ کہ لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس فتنے سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اس حدیث کی روح سے اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو دور حاضر میں بھی مال اور خون کو حلال سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ قتل و غارت بھی عام ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اس وقت بے حیائی اور فحاشی و عریانی کا طوفان بھی اپنے عروج پر ہے۔ غور کیا جائے تو حدیث کی روشنی میں چوتھے فتنے کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے شام پر جنگی فضائی حملے کیے جا رہے ہیں جس سے خطرناک آگ پھیل رہی ہے۔ اب یہ فتنہ عراق اور ایران کی طرف بڑھے گا اور پھر جزیرہ عرب کو روند ڈالے گا۔ دوستو، یہ باتیں کسی نجومی کی پیش گوئی نہیں ہیں بلکہ یہ نبی کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور فتن کے دوران آنے والے فتنوں کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جس میں حق کی فتح اور اسلام کا غلبہ ہے، یعنی غزوہ ہند۔ دراصل یہ جنگ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوگی۔ واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 3 مذاہب نے جنم لیا، نمبر 1 یہودیت، نمبر 2 عیسائیت، نمبر 3 اسلام۔ ان تینوں مذاہب کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غزوہ ہند ہر صورت ہو کر رہے گا، لیکن بحیثیت قوم اس جنگ پر پختہ ایمان صرف اور صرف یہودیوں کا ہے۔ انہوں نے اجتماعی طور پر پختہ یقین کے ساتھ اس کے لیے ہجرت بھی کی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یورپ یا امریکہ کے کسی بڑے شہر میں عیش و عشرت اور امن سے بھرپور زندگی گزار رہا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ کسی جنگل میں چلا جائے تو یقیناً آپ اس کو پاگل پن کہیں گے، اور کچھ ایسا ہی یہودیوں نے اسرائیل میں آباد ہو کر کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج جو یہودی ہر لحاظ سے دنیا میں ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اس سب کے باوجود تمام یہودی جزیرہ نما عرب کے کونے اور صحرائے سینا کے دامن میں جا کر کیوں آباد ہو رہے ہیں؟ واضح ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی، نہ کوئی شہری آبادی ہے اور نہ ہی شہری سہولیات۔ یہودی 1920 سے آہستہ آہستہ اپنا گھر اور کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے۔ حیفا اور تل ابیب جیسے صحرائی علاقوں میں جہاں چاروں جانب ریت اور ارد گرد دشمن آباد ہیں، ان پر بڑے سخت حالات بھی آئے، لیکن یہ اپنے یقین کے ساتھ ڈٹے رہے اور اتحادی افواج کی فتح کے بعد یہ ان ملکوں میں مستحکم ہو گئے۔ دراصل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اب انہی ملکوں میں رہتے اور اقتدار کے مزے لوٹتے، لیکن انہوں نے یروشلم کے آس پاس ڈیرے ڈال لیے اور انہوں نے یہاں ایک خود مختار قومی ریاست بھی بنا لی۔ یہودیوں نے اس ریاست کو سیکولر نہیں بلکہ مذہبی بنیاد پر قائم کیا اور تورات کو اس کا آئین قرار دیا۔ اس ریاست کا قیام عمل میں آتے ہی یہودیوں اور عربوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی اسرائیلی ڈٹے رہے اور ہر قسم کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آج بھی امریکہ اور یورپ کے خوشحال یہودیوں کا یہاں آ کر آباد ہونے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سب یہاں کاروبار کرنے، شہر آباد کرنے یا کسی پرفضا مقام پر زندگی گزارنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی عالمگیر جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جس کے بعد ان کو یقین ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو پوری دنیا پر حکمران ہوگی، جس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم ہوگا، جہاں ان کا مسیحا یعنی دجال آئے گا۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا اور یہ اپنا عروج دیکھیں گے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ کیا تمام امت مسلمہ میں صرف 10% لوگوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ سب کے سب یہودی ہم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ممبر و محراب پر حضرت محمد کی بیان کردہ وہ احادیث بیان ہوتی ہیں
جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہودیوں سے جنگ نہیں کرو گے، یہاں تک کہ پتھر جس کے پیچھے یہودی ہوگا کہے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ دیکھو یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے بھی مار ڈالو۔ ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ سوائے غرقت کے درخت کے ہر درخت اور پتھر یہودیوں کی نشاندہی کرے گا اور مسلمانوں سے کہے گا کہ انہیں قتل کر ڈالو، کیونکہ غرقت یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ وہ عالمی جنگ ہے جس کی تمام تر تیاری یہودی اور اسلام دشمن قوتوں کی جانب سے مکمل ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے امت مسلمہ ایک بہت بڑے فتنے سے گزرے گی۔ یاد رہے کہ یہ وہی فتنے ہیں جن کے بارے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جو اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کئی نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن اب ایک اور نشانی غزوہ ہند کی صورت میں قریب آتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ شام سے اٹھنے والی جنگ شاید وہ آگ ہو جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔